الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أظلكم شهر عظيم إلى آخر الحديث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور قابل قدر و احترام بہنوں اور نوجوانوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ مبارک تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور اپنی نعمت کو، اپنے احسان کو مکمل فرما دی۔ آج یہ عاجز آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اور آپ سب کو کچھ ضروری باتیں ماہ مبارک کے شروع کے موقع پر پہلی ہی شب میں یاد دلا دوں۔ اللہ کرے کہ اس کا بھرپور فائدہ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو پہنچے۔ اس بار کا ماہ مبارک ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ جیسا وقت میں اب تک ہم سب کی زندگی میں کبھی ایسے حالات میں ماہ مبارک نہیں آیا تھا۔ ایک پہلو بہت مثبت ہے ان حالات میں ماہ رمضان کے آنے کا، بہت پازیٹیو پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب حیران و پریشان ہیں، سب کے دل ڈرے سہمے گھبرائے ہوئے ہیں اور بہت سوں کے دل تو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پاس دوڑ کے آتا ہے۔ ماں کو، بچے کو یقین ہوتا ہے کہ ماں مجھے سہارا دے گی، تسلی دے گی، اور میں ماں کے قدموں سے لپٹ کر اس کی گود میں آ کر ان پریشانیوں سے چھٹکارا پا جاؤں گا، اس پریشانی سے چھٹکارا پا جاؤں گا۔ اسی وجہ سے یہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ اس بار کا ماہ رمضان ان حالات میں آیا ہے کہ اس وقت تو ہم سب پریشان ہیں، حیران ہیں، دل خوف زدہ بھی ہیں، تشویش اور فکر بھی ہے۔ بس اس مرتبہ کا رمضان مبارک میں بھی ایسا گزار لوں اور آپ سب بھی، کہ ہم میں سے کسی نے ایسا رمضان اب تک نہ گزارا۔ اسی گزارش اور دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ میرے لیے
یہ دعا کر دیں کہ اس بار کا ماہ رمضان میں ایسا گزار سکوں جیسا اب تک میں نے کبھی نہیں گزارا۔ آپ جانتے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ یہ مہینہ رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے، عذاب سے آزادی کا مہینہ ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، روٹھے رب کو منا لینے کا مہینہ ہے۔ اور بار بار آپ سن چکے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اس مہینے میں اللہ بے شمار بندوں اور بندیوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور بلکہ اسی لیے وہ اس مہینے کو بھیجتا ہے بار بار۔ اس وقت تو حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہم سے سخت ناراض ہے، سخت ناراض ہے، اور اس ناراضی کو دور کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے جرموں کا اقرار بھی کریں اور اب اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالنے کا فیصلہ کر دیں اور شروعات کر دیں۔ کچھ اللہ کے بندے اب بھی امت میں ایسے موجود ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً یا کبھی کبھی کہہ لیجئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ہم کلامی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک بندے کو حال ہی میں 2 بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور کچھ ارشادات سننے کا شرف حاصل ہوا۔ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے جو ان دونوں موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی سے ارشاد فرمائی، لیکن امانت کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ کرے سچے دل سے میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی اس کی وجہ اور مخاطب سمجھ سکوں، کسی ریاکاری کے بغیر۔ ایک بار کی زیارت کے موقع پر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ بہت مغموم شکل میں نظر آیا آپ، اور ایک ایسے مکان میں نظر آیا جس کی چھت گر چکی تھی، اور اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا بڑے غم کے ساتھ اس بندے سے کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ اور دوسری بار پھر تھوڑی دن کے بعد پھر زیارت نصیب ہوئی، تو اس بندے کے کہنے کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔
میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا. کیا دنیا بھر کے حالات حرمین شریفین سے لے کر پوری دنیا کی مسجدوں تک کا بند ہو جانا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی نہیں ہے؟ رب ہم سے راضی نہیں ہے. سچے دل سے اللہ کرے کہ یہ اعتراف ہم میں سے ہر ایک کو اور سب سے زیادہ اس کہنے والے کو نصیب ہو جائے کہ اللہ شاید یہ میری ہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے. ہر شخص سوچے. بس اس رمضان میں مختصر سی بات اس وقت کرنا چاہتا ہوں. اس رمضان میں سب لوگ اپنے رب سے لپٹ جائیں، قدموں پہ پڑ جائیں، منا لیں، راضی کر لیں، راضی کر لیں، راضی کر لیں. روزمرہ کے مشوروں کو بہت کم کر دیں. میں ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت اس رمضان میں اللہ کرے کہ میں اور آپ سب دعا میں، معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں، تلاوت کرنے میں اور درود شریف میں گزاریں. جس قسم کی سازشیں اس دجالی دور میں ہو رہی ہیں، جو اصل سبب ہیں، ظاہری سبب، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں، ہماری غفلت کے نتیجے میں، دین کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں، دین کو ڈھا دینے کے نتیجے میں، جو شیطانی اور دجالی طاقتوں کو مسلط ہو جانے کا موقع مل گیا ہے اور وہ عجیب و غریب سازشیں کر رہی ہیں. ان کے ہر طرح کی شرارتوں اور سازشوں اور ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے ماہرین بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مؤثر عمل کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. جو لوگ آج کل اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق اور ہماری گناہوں کی وجہ سے، ان کے آباء و اجداد کا کردار قرآن میں بتایا گیا تھا. نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. جو لوگ میرے اشارے کو سمجھ سکتے ہیں، علماء کرام تو ضرور سمجھ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پورے نظم عالم پر ان کو قابو دے دیا گیا ہے، اور یہ عین ان اطلاعات کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان بے شمار ارشادات میں بیان فرمایا تھا، جو ارشادات دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. یہ عاجز بندہ کوشش کرے گا کہ اپنے بہت محدود علم کے مطابق، علم کے بقدر، رمضان مبارک کے آنے والے دنوں میں سورہ کہف کی روشنی میں دجال کے فتنے
کے بارے میں، اس کی کچھ تفصیلات کے بارے میں اور آج کل کے حالات سے ان کے ربط و تعلق کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ تاکہ ہم یہ اب تو سمجھ سکیں کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بہت عرصے سے مجھ طالب علم کی گفتگویں سنتے رہے ہیں یا مضامین پڑھتے رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 20-30 سال سے یہ عاجز کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ آخر الزمان شروع ہو چکا ہے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ جو واقعات و حوادث دنیا کے مختلف علاقوں میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یہ وہی واقعات و حوادث ہیں جن کا احادیث فتن میں تذکرہ آیا ہے۔ خیر، اس موضوع پر تو اگر زندگی اور توفیق الہی رہی تو آنے والے رمضان کے دنوں میں کوشش کروں گا کہ روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر کے اپنا سبق تازہ کر سکوں۔ اس وقت تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان دجالی فتنوں، ان کے حربوں اور حملوں جو ہر کچے پکے گھر میں اس وقت جس کا اثر پہنچ رہا ہے، ان سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ پچھلے رمضانوں میں روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے، اللہ کے واسطے اس مرتبہ مقدار بڑھا دیجئے۔ اس وقت تو آپ کو فرصت ہے، اللہ نے فارغ کر دیا ہے۔ بیٹھ جاؤ اور مجھے مناؤ، مجھے راضی کرو۔ ایک پارہ جو پڑھتے تھے وہ 3 پارہ کر دیں، جو 3 پارہ روز پڑھتے تھے رمضان میں وہ 5 پارے کر دیں، جو 5 پارے پڑھتے تھے وہ 7 پارے کر دیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، خوب پڑھیں اس کو یقین کے ساتھ، محبت کے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو کبھی ذہن میں کیفیت ہو لا معبود الا اللہ کی، کبھی لا محبوب الا اللہ، کبھی لا مرغوب الا اللہ، کبھی لا مقصود الا اللہ۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم غافل ہو گئے، ہم بہت غافل ہو گئے۔ ہم مزے لے کر کلمے نہیں پڑھتے، ہم کیفیت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، بہت غافل ہو گئے۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، میرا حال بس، میرا اللہ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، اللہ معاف کر دے، اور اس مرتبہ رمضان ایسا گزروا دے اللہ جیسا گزرنا چاہیے، جیسا اب تک نہیں گزرا۔ اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں۔ موجودہ حالات میں اللہ کے بہت سے وہ بندے جو روحانیات کے رازوں کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھنے کے کیا فائدے ہوں گے۔ ہر دور میں اور ہر زمانے میں درود شریف بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا ذکر ہے اور اتنی زبردست دعا ہے کہ صحابہ نے تو پوچھتے پوچھتے اللہ کے رسول سے یہ تک فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول اب میں تو اللہ سے کچھ مانگوں گا ہی نہیں، صرف درود پڑھتا رہوں گا، کیونکہ بار بار اشارہ ہو رہا تھا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ تم جتنی چیزیں اللہ سے مانگنا چاہتے ہو وہ سب تم کو مل جائیں گی اگر تم مجھ پر درود شریف پڑھتے رہو۔ تو پہلے ارادہ کیا کہ اچھا اب میں چوتھائی جو ذکر ہے میرا وہ میں درود ہی کے لیے خاص کر دوں گا، پھر کہا کہ تہائی، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے یہ کہا کہ بس اب تو میں صرف، اور جب صحابی نے کہا کہ اب میں درود پڑھوں گا صبح سے رات تک، تو آپ نے تو عجیب بات فرما دی، پھر سن لو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی، ضرورتیں سب پوری ہو جائیں گی، تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔
تو اس وقت جو حالات ہیں، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کیجئے، ہم اور آپ میں سے تو بہت سے لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں، لیکن میرے کروڑوں بھائی، میرے کروڑوں بیٹے، میری لاکھوں بیٹیاں، میری بہنیں لاک ڈاؤن میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ان پریشان حالوں کا تصور کر کے تڑپ کر ان کے لیے بھی دعا کیجیے، وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، انسانی بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ تو کثرت سے توبہ، یہ اس رمضان کو ایسا گزار لیں جیسا اب تک کوئی نہ گزارا ہو، کبھی کوئی رمضان نہ گزارا ہو، ایسا گزار لیجئے کہ ہماری روحانیت ہماری حیوانیت پر، ہماری نفسانیت پر غالب آ جائے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری روحانیت بہت کمزور ہو گئی، اور دجالی طاقتیں تبھی کا مؤثر و کامیاب ہوتی ہیں جب انسانوں کی ہماری روحانی طاقت کمزور ہو جائے۔ ہماری روحانی طاقت کمزور ہو گئی ہے، ہماری روحانی طاقت بہت کمزور ہو گئی۔ یہ مہینہ رمضان کا روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا، مناجات، توبہ، استغفار، درود شریف، اس کے ذریعے اپنی روحانیت کو بہت بڑھا لینے کا ایک بہترین موقع ملا ہے۔ اور روحانیت جہاں امت کی پھر سے بڑھے گی، یہ بلائیں ٹل جائیں گی، یہ بلائیں دور ہو جائیں گی، پھر دجالی حملوں سے بچنا روحانیت والوں کے لیے بہت آسان اور یقینی ہو جائے گا۔ بس آج اتنی ہی یاد دہانی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور آئیے دعا کریں۔ یہ پہلی رات ہے رمضان کی، یہ پہلی شب ہے۔ بس آج سے یہ طے کر لیں کہ اب دن اور رات بالکل نرالے انداز سے گزریں گے۔ اللہ ہم کو صحت، ہمت اور قوت اور عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلیں، مناجات، دعا، استغفار، تلاوت، ذکر، درود یہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ذرا دل میں پہلے یہ دعا مانگ لیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو آج مقبول دعا نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر ماہ رمضان تک ہم کو پہنچا دیا، ماہ رمضان تک ہم کو پہنچا دیا۔ اے رب کریم، اے اللہ،
اس بار کے رمضان میں اللہ اس بار کے رمضان کو ہم سب سے ایسا گزروا دیجئے اللہ جیسا رمضان اب تک ہمارا کبھی نہ گزرا ہو۔ اللہ خوب خوب ذکر سے معمور رمضان، خوب دعاؤں سے، خوب توبہ اور استغفار سے، خوب آپ سے معافی مانگنے کے اہتمام سے، نفلیں تلاوت، کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، کثرت سے نفلیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ خدمت خلق کا مہینہ بھی ہے، اے اللہ یہ خدمت خلق کا مہینہ بھی ہے۔ اے اللہ ہم کو خوب عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور خوب اللہ خوب خدمت خلق کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اب تک کے جتنے رمضان گزرے ویسے نہیں گزرے جیسے گزرنے چاہیے تھے، ویسے نہیں گزرے، بار الہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب سے پہلے اپنے لیے آپ سے معافی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ ریاکاری نہ ہو، اللہ ریاکاری نہ ہو، یہ اجتماعی دعاؤں میں کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اے اللہ انفرادی دعاؤں میں اپنے دل کا درد اور شرمندگی آپ کے سامنے رکھنے والا ہم کو بنا دیجئے، اللہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو معاف کر دیجئے، اپنے محبوب کی امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ کل شام ہی ہماری بالکل قریب کی مسجد کے ذمہ دار امام نے بتایا کہ پولیس کے افسران نے اماموں کی ایک میٹنگ بلائی تھی، جو ضروری ہدایات دینی تھیں وہ بھی اس افسر نے دیں، لیکن چلتے چلتے اس افسر کی زبان سے یہ جملہ بھی ہمارے دوستوں نے سنا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے مگر یہ مصیبت جائے گی تو آپ ہی لوگوں کی دعاؤں سے جائے گی۔ اللہ غیر مسلم بندے بھی یہ گمان کر رہے ہیں، اللہ جو بندے ابھی آپ کو ٹھیک سے شاید نہیں پہچانتے، ان کا بھی گمان اتنی نفرت کے دور میں بھی یہ ہے کہ یہ جب جائے گی تو آپ ہی لوگوں کی دعاؤں سے جائے گی۔ اللہ ان کے اس گمان کی لاج رکھ لیجئے، اللہ اس مصیبت کو اٹھا لیجئے، اس بلا کو اٹھا لیجئے، اللہ اس بلا کو اٹھا لیجئے، اللہ اس بلا کو اٹھا لیجئے، اللہ اس بلا کو اٹھا لیجئے، ہمارے ملک کے چپے چپے سے بھی اٹھا لیجئے۔ اے اللہ پڑوس کے تمام ملکوں پر سے اٹھا لیجئے، اللہ تمام بر اعظموں پر سے اٹھا لیجئے۔ پوری انسانی برادری پریشان ہے، اللہ پوری انسانی برادری، یہ بھی تو آدم کے اولاد ہیں، اللہ یہ بھی تو آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، سب کے اوپر سے اس پریشانی کو اٹھا لیں۔ اور اے رب کریم، اے اللہ مختلف محکموں میں لگے ہوئے وہ ہمارے بھائی، وہ لوگ ڈاکٹر، وہ نرسیں، اور وہ میڈیکل اسٹاف کے لوگ، اور وہ صفائی کے ہمارے کرنے والے بھائی بہنیں، صفائی کا کام کرنے والے بھائی اور بہنیں، اے اللہ پولیس کے لوگ، اے اللہ پولیس کے لوگ، یہ لوگ سب دن رات محنت کر رہے ہیں، اللہ اپنے کو تھکا رہے ہیں بلکہ جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اے اللہ ان سب کی محنتوں کو اب قبول بھی کر لیجئے اور کامیاب بھی بنا دیجئے، اور اے اللہ ان کی محنتوں کے بدلے میں آپ کو جو تحفہ ان کو دینا سب سے زیادہ پسند ہو وہ تحفہ اپنی طرف سے ان کو عطا کر دیجئے، اللہ عطا کر دیجئے۔ میرے اللہ اس شر سے بڑا خیر نکلوا دیجئے، اس شر سے بڑا خیر نکلوا دیجئے۔ بار بار ایسا ہوا ہے کہ دیکھنے میں کوئی چیز بڑی خطرناک آئی لیکن اس کا انجام بڑا اچھا نکل گیا۔ اے اللہ آپ رات کے اندھیروں سے دن کی روشنی روز نکالتے ہیں، اے اللہ مردوں سے زندہ نکالنا آپ کا روز مرہ کا کام ہے۔ اے اللہ اس شر سے خیر کو نکلوا دیجئے، اے اللہ اس شر سے خیر کو نکال دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے محبوب کے دین کو ڈھا دیا، ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ کس زبان سے کہیں کہ جو آپ کے محبوب نے شکوہ کیا ہے غمگین لہجے میں کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے اللہ جو اپنوں کا لفظ ان کی زبان سے نکلا اسی کی لاج رکھ لیجئے، اسی کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ ہم ان سے دور جتنا ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے رب کریم، کہیں یہی تو وجہ نہیں ہے
کیا آپ نے اپنا دربار بھی بند کروا دیا، اپنے محبوب کی بارگاہ بھی بند کروا دی؟ اللہ یہ سزا مت دیجیے، اللہ حرمین شریفین کو کھلوا دیجیے، اللہ حرمین شریفین کو کھلوا دیجیے، اللہ حرمین شریفین کو کھلوا دیجیے، اللہ اپنے گھروں کو کھلوا دیجیے، اللہ اپنے گھروں کو کھلوا دیجیے، تمام عالم کی مسجدوں کو کھلوا دیجیے، تمام عالم کی مسجدوں کو کھلوا دیجیے۔ اللہ یہ مسجدوں کی اگر زبان ہوتی تو وہ کیسے شکوہ کرتی، وہ کیسے ہمارے گریبان پکڑتی۔ رمضان کا انتظار تو شاید مسجدوں بھی کرتی ہوں گی کہ اب آ رہا ہے مہینہ، اب میں آباد ہو جاؤں گی، اب قرآن مجید پورا میں سنوں گی، قرآن کے زمزموں سے میرے در و دیوار گونجیں گے، ہے اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بڑی عافیت کے دن گزر رہے تھے، مگر ہم نے ان عافیت کے دنوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا، بہت وقت ضائع کیا ہم نے، بہت وقت برباد کیا۔ اے اللہ اب اسی رمضان سے شروع کر کے اور مرتے دم تک اپنے اوقات کا بہتر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ بار الہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ امت میں بہت سے نیک بندے اور بندیاں ضروروں کے دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان کی دعا قبول کر لیجیے، اے اللہ ان کی دعا قبول کر لیجیے۔ اے اللہ وہ غریب جو فاقوں سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ان کی آہ و کراہ سن لیجیے، ان کی آہ و کراہ سن لیجیے، ان کی سسکیاں، ان کی کراہٹیں، اللہ ان کی بے چارگی کا اظہار، اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم آپ کی رحمت کو پکارنا چاہتے ہیں۔ یہ رحمت کے دن شروع ہو چکے، یہ رحمت کے دن ہیں، یہ رحمت کی راتیں ہیں، یعنی پیار کی راتیں، شفقت کی راتیں۔ اللہ اس رحمت کا واسطہ دے کر، اللہ جس کی طرف آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کو منسوب کر دیا، اس رحمت کا واسطہ دے کر ہم آپ سے دونوں جہان کی عافیت مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ دونوں جہان کی عافیت مانگ، اے اللہ اگر یہ دنیا کا عذاب ایسا سخت ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہو گیا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، جب یہ دنیا کا عذاب ایسا ہے، ایک معمولی سا کیڑا اس نے پوری دنیا کو ایک زبردست عذاب میں مبتلا کر دیا آپ کے اشارے پر، اے رب کریم تو پھر قبر کا عذاب کیسا ہوگا، آخرت کا عذاب کتنا سخت ہوگا، اللہ آخرت کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اللہ یہاں کے عذاب سے بھی بچا لیجئے، وہاں کے عذاب سے بھی بچا لیجئے۔ اللہ دونوں جگہ عافیت اور رحمت نصیب فرما۔ اے رب کریم ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، صالحین و صالحات کے طفیل قبول فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ بہت کثرت سے اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے۔ مان جائیے اللہ، ہم مان جائیے، مان جائیے، مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے۔ جو غلط فہمیاں اس ملک کے باشندوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان غلط فہمیوں کے دور ہونے کی شکل نکال دیجیے، اللہ شکل نکال دیجیے۔ اللہ یہاں تک کہ میڈیا کے وہ لوگ بھی جو بیچارے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں،